دوسرا وزیر اعظم وہ بیٹی چھپانے کے جرم میں کیا نااہل قرار پائیں گے؟ اس سوال کا جواب قوم ڈھونڈ رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ سوال کا جواب کیا آئے گا۔ جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں ان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ اس کیس کو مینٹینیبلٹی کے گراؤنڈز پہ اور عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرنے پہ اور اس عدالت سے راہ فرار اختیار کرنے پر تمام تر توجہ ان کی مبذول ہے، اور وہ اس بات کا جواب دینا ہی نہیں چاہتے کہ ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیا سٹیٹس ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ کیس اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مراجعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کا ایک قانون ہے جس کے تحت تمام پبلک آفس ہولڈرز کو اپنا تمام اثاثہ جات، تمام جائیداد، تمام دولت، اس سب کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بھی۔ تو جب آپ مس ڈیکلریشن کریں، غلط بیانی کریں اور کوئی بھی چیز چھپائیں، وہ آپ کی دولت ہو، وہ آپ کے اثاثے ہوں یا وہ آپ کی اولاد ہو، تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ تاحیات نااہل ٹھہریں گے۔ اب دائرہ اختیار کی جہاں تک بات ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو تاخیر کا شکار کیا جائے اور دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے اس کورٹ سے راہ فرار اختیار کی جائے۔ مگر دیکھیے، اگر عمران خان صاحب کے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے اور اگر وہ صادق اور امین ہیں، جب پاناما کی پٹیشن تھی تو بھاگ بھاگ کے عدالتوں میں کھڑے ہوتے تھے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، نااہل کر دو، تو آج جب اپنے حساب دینے کی باری آئی ہے تو پھر چھپنے والی اس میں کیا بات ہے؟ آج عدالت نے کہا کہ ایک ریفرنس جو اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس فائل ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو بیٹی ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی، اس پہ بھی بات ہو اور وہ عدالت کے سامنے وہ ریفرنس پیش کیا جائے۔ اس ریفرنس کے جواب میں عمران خان صاحب نے جو جواب جمع کرایا، انہوں نے کہا کہ ٹیرین جیڈ وائٹ میری بیٹی نہیں ہے، تو وہ بھی عدالت کے سامنے رکھا جائے گا۔ جو قانونی سوال ہے وہ آج دو نکات پر بحث ہوئی، اور ہم بطور ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے یہ حق رکھتے ہیں کہ ان پروسیڈنگز کو واچ بھی کریں، ان پر ایک اپنی رائے بھی رکھیں اور اس رائے کا اظہار بھی کریں۔ آئین پاکستان کے تحت ہمیں آزادی اظہار رائے کا حاصل ہے۔ تو جو قانونی نکات یہ رکھے گئے کہ عمران خان صاحب ایم این اے نہیں ہیں۔ اب یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف آپ اپنے استعفے واپس کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اسمبلی میں آنے دیں، اور جب ٹیرین جیڈ وائٹ کا سوال اٹھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ایم این اے ہیں ہی نہیں، تو ہمارے سے یہ سوال مت پوچھا جائے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو شخص پارٹی کا چیئرمین ہو اور ایم این اے نہ بھی ہو، وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ کو وارنٹوں کی رٹ لائے کرے، اور اس کو یہ جواب دینا ہوگا، وہ پبلک آفس ہولڈر کی کیٹیگری میں آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی سیاسی جماعتوں کے چیئرمین پریزیڈنٹس کے اوپر یہ قانون لاگو کیا جائے اور آپ پارٹی کے چیئرمین ہوتے ہوئے یہ قانون اپنے آپ پہ لاگو نہ ہونے دیں۔ یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے۔ یہ ان کا پہلا آرگیومنٹ ہے کہ اس کیس کو نہ سنا جائے۔ جو دوسرا ان کا آرگیومنٹ ہے کہ اس کیس کو وہ تاخیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیس یہاں پہ نہ سنا جائے۔ وہ فالس ایفیڈیوٹ کے حوالے سے آج بات ہوئی کہ انہوں نے 2004 میں ایک ایفیڈیوٹ سائن کیا کہ اس بچی کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں اس کی خالہ کو اس کا نگران مقرر کرتا ہوں، قانونی زبان میں گارڈین مقرر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایفیڈیوٹ جھوٹا ہے تو قانونی بحث یہ ہے کہ جھوٹے ایفیڈیوٹ کی کیا سزا ہے، وہ بھی سزا آپ کو بھگتنی ہوگی۔ یہ خالی کیس اس بات کا نہیں ہے کہ بیٹی کو آپ نے چھپایا، یہ کیس اس بات کا بھی ہے کہ آپ نے ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ بھی دیا اور پھر ایک جھوٹا جواب جمع کرایا اسپیکر قومی اسمبلی کو۔ یہ 3 جھوٹ آپ نے بولے ہیں جن کا جواب کبھی نہ کبھی آپ کو بطور پبلک آفس ہولڈر کے وہ دینا ہوگا۔ دیکھیے، سیتا وائٹ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ دل دکھتا ہے جب ان کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بیچاری خاتون لاس اینجلس کی کورٹوں میں خوار ہوتی رہی اور کہتی رہی کہ یہ کاغذ ہیں، یہ آرڈر ہے، آ کے مانو، آ کے تسلیم کرو۔ وہ تو اس دنیا سے چلی گئی،
مگر وہ ایک باہمت خاتون تھی جس نے اپنی بچی کے حقوق کے لیے ایک جنگ لڑی اور قانونی جنگ لڑی. تو کیا جو قانونی جنگ اس نے لڑی وہ رائے گاہ جائے گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اور وہ قانونی جنگ جو لاس اینجلس کورٹ کا آرڈر ہے وہ موجود ہے، سب کے سامنے ہے. تو ہم بطور سیاسی جماعت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر ہو، وہ کوئی بھی چیز چھپائے، وہ اثاثہ ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، مال ہو یا اولاد ہو، اس کی سزا قانون میں ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں بالکل درج ہے، بالکل واضح ہے. اب یہ اگلے ہفتے جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو سنا یہی ہے کہ پٹیشنر کے وکیل 2 دن اپنے مینٹینیبلٹی پہ عدالت کے دائرہ اختیار پہ اپنے دلائل مکمل کریں گے 8 اور 9 تاریخ کو مارچ کی. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے وکیل عدالت کے دائرہ اختیار پہ اپنے دلائل مکمل کریں گے، پھر میرٹ کی باری آئے گی. تو گزارش یہ ہے کہ اگر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر دائرہ اختیار کو چیلنج کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں اس عدالت کو یہ کیس سننے سے روکنے کی آپ کی ایک کوشش ہے؟ اگر آپ کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے تو اپنے وکلا کو آج عمران نیازی صاحب ہدایت کریں کہ وہ میرٹس کے اوپر اس کیس میں دلائل مکمل کریں اور کہیں کہ میرے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے. یہ جو راہ فرار ہے دائرہ اختیار کا چیلنج ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے. فورن فنڈنگ کے کیس کو 6 سال لگے مکمل ہوتے ہوئے اور آپ سٹے پہ سٹے لیے جا رہے تھے اور دائرہ اختیار کو چیلنج کر رہے تھے. کبھی الیکشن کمیشن اختیار کو چیلنج کیا، کبھی اسکروٹنی کمیٹی کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا اور 6 سال گزار دیا. آپ اس کام کے ماسٹر ہیں. اور یہ جو نئی روش ہے جس میں جتھے لے کے مسلح جتھے لے کے عدالتوں میں داخل ہوا جاتا ہے، عدالتوں کے احاطے میں جلسے کیے جاتے ہیں، یہ روایت قابل مذمت ہے. ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کا ایک احترام ہے، ایک تکریم ہے، عدالتوں میں پیش ہونے کا ایک طریقہ کار ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مسلح جتھے لے کے کورٹوں کے گیٹ توڑ دیں اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے جو خاردار تاریں لگائی گئی ہیں ان کو ہٹا دیں. جو کل صحافیوں کے ساتھ ایک خوشگوار واقعہ پیش آیا، میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. افسران کو ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے تھی. وہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی اور وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ صحافیوں کے حقوق کا تحفظ ہمارے اولین فرائض میں شامل ہے. تو یہ عدالتوں کے اندر اس طرح دھونس دھاندلی تو نہیں چلے گی اور آپ اتنے لاڈلے نہیں ہیں کہ آپ کوئی چیز چھپائیں اور آپ کو نااہل نہ کیا جائے. میرٹس پہ آ کے آپ کو یہ کیس آرگیو کرنا ہوگا، دلائل دینے ہوں گے کہ آپ نے کنسیلمنٹ کی ہے اور کنسیلمنٹ کی سزا تاحیات نااہلی ہے. اب اس سے بچنے کے لیے آپ مختلف ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. جو آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تقریروں میں اور اپنے خطابات میں، تو وہ جھوٹ اور منافقت کا پلندہ ہیں. کیونکہ جب آپ عدالتوں میں آتے ہیں آپ کا رویہ بالکل اور ہوتا ہے. باہر بیٹھ کے بڑکے مارتے ہیں، عدالتوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں دائرہ اختیار آپ کا نہیں ہے، آپ اس کیس کو نہ سنیں. تو اس کیس کا ہم یہ مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح میاں نواز شریف کا پاناما کیس روزانہ کی بنیادوں پہ سنا گیا تھا اور اس کی روزانہ سماعت ہوتی تھی،